السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگا تھا تو کئی جگہوں پر شراب پر پابندی لگی تھی، شراب کو بیچا نہیں جا رہا تھا۔ تو ہم حالات دیکھ رہے تھے، شراب کا بند ہونا جیسا ہی شروع ہو گیا تب سے کئی کیسز جو کہ پولیس اسٹیشن میں بار بار ہر دن درج ہوتے تھے، ان میں ہم دیکھے کہ کمی ہی ہوتی جا رہی تھی، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کے کیسز ہو، چاہے وہ خودکشی کے ہو، چاہے قتل کے ہو، یا جتنے بھی ظلم اور زیادتیاں یا برائیاں جو کچھ بھی ہوتی تھی، تقریباً برائیاں ختم ہوتی جا رہی تھی، کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ہی مئی 6 تاریخ کو تلنگانہ میں شراب پر پابندی ہٹا دی گئی اور شراب کی دکانوں کو کھول دیا گیا، وہ عورتیں جو 100 کو کال کر کے شکایتیں درج کر رہی تھی کہ ہمارے گھر میں شراب پی کر ہمارے شوہر یا ہمارے باپ یا جو بھی گھر کا مرد آدمی شراب کی وجہ سے جو عورتوں پر ظلم کر رہا تھا، مئی 5 کو تلنگانہ میں 127 کال آئے تھے، شکایتیں درج ہوئی تھی کہ ہمارے اوپر مردوں کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے۔ جیسے ہی مئی 6 تاریخ کو شروع ہو گئی شراب کی دکانیں، پھر شراب بیچنا شروع ہو گیا، تو ایک ہی دن یعنی مئی 6 تاریخ کو 370 شکایتیں درج ہوئی۔ پھر اسی طرح اس کے بعد یعنی مئی 7 تاریخ کو، کیونکہ مئی 6 تاریخ کو شراب شروع ہو گیا، شراب لوگ لائن میں ٹھہر کے کروڑوں کا شراب خرید لیے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسرے دن یعنی مئی کے 7 تاریخ کو 512 شکایتیں درج ہوئی، 100 کو اتنے کالس آئے۔ حالانکہ کئی لوگ ایسے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ کال نہیں کر سکتے، اپنے گھر والوں کے خلاف شکایت نہیں کر سکتے، اور کئی لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ 100 کو کال کرنا ہے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا بول کے شکایت کرنا ہے، کئی لوگوں کو نہیں معلوم۔ حالانکہ تعداد بہت زیادہ ہوگی، جتنے کال آئے نا اس سے اور بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن صرف جتنے کال درج ہوئے ہیں، جتنے کیسز درج ہوئے ہیں، ان کا اگر ہم حساب لیں گے، اگر سوچیں گے، تو شراب شروع ہونے سے ایک دن پہلے 127 شکایتیں، شراب جس دن شروع ہوا اس دن 370، پھر اس کے بعد 512، کتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں کیسز۔ پھر اس کے بعد سے لے کے آج تک کبھی 300 سے کم شکایتیں درج نہیں ہوئی، یعنی ہر دن 300 سے زیادہ شکایتیں درج ہو رہی ہے، صرف اور صرف جو کہ عورتیں کال کر کے بتا رہی ہے کہ ہمارے گھر میں ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف ایک شراب کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے۔ یا تو شراب نہیں مل رہا، اس کا مطلب مل رہا ہے لیکن شراب خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیونکہ کام دھندہ نہیں ہے تو کئی لوگوں کے گھروں میں پیسے نہیں ہیں، تو اس لیے بھی ظلم ہو رہا ہے کہ ہم کو اب شراب نہیں مل رہا، تو عورت تو کہیں سے لے کے آ، اس کو مار پیٹ کے، اس کے پاس اگر کچھ پیسے ہیں تو کھینچ کے کر کے اس کے اوپر ظلم کر کے، شراب کے لیے عورت کو ظلم کر کے اسے مار کے جا کے شراب پی رہے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگوں کے گھروں میں شراب پی کر آئے تو شراب کی نشہ میں پھر عورت کو مار رہے ہیں، دونوں طرح سے عورتوں پر ہی ظلم ہو رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے شراب کے بارے میں۔ ویسے تو بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دو حدیثیں رکھوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ طبرانی کی ہی ایک اور روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب تمام فحش کاموں کی جڑ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، ایک بدکار عورت نے یعنی ایک زنا کرنے والی عورت نے ایک عابد کو کسی بہانے سے اپنے گھر پر بلایا۔ عابد یعنی عبادت گزار،
اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا، ایسے بندے کو ایک زانی عورت کسی بہانے سے اپنے گھر میں بلا لی، پھر اس کے بعد دروازہ بند کیا، پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ 3 کاموں میں سے ایک کام تجھے کرنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ایک بچہ ہے، اس بچے کو یا تو قتل کرنا ہے، دوسرا کام ہے میری خواہش پوری کرنا، میرے ساتھ زنا کرنا، تیسرا کام ہے شراب رکھا ہوا ہے، شراب پی لینا۔ اب اس عابد کو، جو کہ لوگ جانتے ہیں کہ عبادت گزار ہے، اللہ والا ہے، اگر میں بچے کو مار دوں، قتل کر دوں تو بہت بڑا گناہ ہوگا، کیا ہوگا؟ بہت مشکل ہو جائے گی، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ زنا کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، میں زنا بھی نہیں کر سکتا۔ اب لوگوں کی بدنامی کا ایک ڈر، پھر یہ عورت یہ بھی بول رہی ہے کہ اگر یہ 3 کاموں میں سے ایک کام بھی اگر تو نے نہیں کیا تو پھر میں ابھی شور مچاؤں گی، لوگ سب جمع ہو جائیں گے، تجھے بدنام کر دوں گی۔ پھر اب بدنامی کی ڈر کی وجہ سے اس نے سوچا کہ یہ 3 کاموں میں سے قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے اور زنا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ شراب پی لینا، شراب پیوں گا اور نکل جاؤں گا۔ یہ سوچ کے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں شراب پی لوں گا۔ شراب پی لیا، شراب پیتے ہی شراب کی نشہ میں اس بچے کو بھی قتل کر دیا، پھر شراب کی نشہ میں ہی اس عورت سے زنا بھی کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شراب ہی تمام برائیوں کی جڑ، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اسلام کا پیغام یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ برائیوں کی جڑ ہے، اس جڑ سے اگر تم بچو، دور رہو تو تقریباً تمام برائیوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اگر اس شراب میں مبتلا ہو گئے، اس شراب پینے کے عادی اگر بن گئے تو پھر شرابی کئی گناہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک ہی شراب کئی گناہوں کو، اس آدمی کو کئی گناہوں میں مبتلا کروا سکتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں قتل کرنے والے جتنے بھی قتل کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کی بات یہی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی ہم شراب کے نشہ میں تھے اس لیے قتل کر دیے۔ زنا کرنے والے، زنا بالجبر کرنے والے، عورتوں کو ریپ کرنے والے، بچیوں کو، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو ریپ کرنے والے، یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ جب ان کو پولیس پکڑتی ہے تو وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ ہاں ہم شراب کی نشہ میں تھے، ہم لوگوں نے کیا کیا ہم کو نہیں معلوم۔ چوری کرنے والا شراب کی وجہ سے، عورت کو مارنے والا شراب کی وجہ سے۔ ماں، سگی ماں اور سگی بہن میں اور بیوی میں بھی فرق نہیں رہتا جب اگر کوئی شراب پی لیتا ہے تو۔